میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں وسطی ایشیا کے ایک اسلامی ملک کی سیر پر، جسے دنیا لینڈ آف دی گولڈ کے نام سے جانتی ہے۔ یہاں گھوڑے کا گوشت اور گھوڑی کا دودھ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے یہاں قانون بہت سخت ہے۔ جوا کھیلنا غلام بنانا، شراب پینا اور 20 سال سے کم عمر افراد کے لیے سگریٹ نوشی پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک میں ہم جنس پرستی، سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں اور عورتوں کی فوٹو لینے پر مکمل پابندی ہے، جبکہ ٹورسٹ کے لیے قوانین میں نرمی برتی جاتی ہے۔ دنیا کی چوتھی بڑی جھیل بھی اسی ملک میں موجود ہے۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں ازبکستان کی۔ ازبکستان کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں اور انجانے راز جن سے آپ لوگ ناآشنا ہیں، آج کی اس ویڈیو میں موجود ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ازبکستان، جس کا مکمل نام سرکاری جمہوریہ ازبکستان ہے، اس کے شمال مغرب میں تاجکستان، مشرق میں کرغزستان اور جنوب مغرب میں افغانستان اور ترکمانستان واقع ہیں۔ ازبکستان نہ صرف وسطی ایشیا کی سب سے بڑی ریاست ہے، بلکہ اس کی سرحدیں 4 ایسی ریاستوں سے ملتی ہیں جو چاروں طرف سے لینڈ لاک ملک ہیں، یعنی کہ سمندر سے محروم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک کو بھی لینڈ لاک کنٹری کہا جاتا ہے۔ اگر اس ملک کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو ازبکستان زمانہ قدیم سے ہی ایک قدیم سلطنت کا حصہ تھا، اور بعد میں سلطنت کو اسکندر اعظم نے فتح کر لیا۔ وہاں بسنے والے ترک قبائل نے عرب فوجیوں پر حملہ کر کے اسلام قبول کیا۔ چنگیز خان کے ماتحت منگولوں نے 13ویں صدی عیسوی کے دوران اس خطے پر قبضہ کر کے امیر تیمور کی سلطنت کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا۔ ازبک باشندوں نے مزید شہروں پر حملے کیے اور شہروں کے دیگر باشندوں کو ساتھ ملا کر بخارا اور سمرقند جیسے شہر آباد کیے۔ ان شہروں کے باسیوں نے روسی قبضے پر مزاحمت کی، لیکن 19ویں صدی عیسوی کے وسط میں روسی افواج نے فتح حاصل کر لی۔ 1925 کو ازبکستان سوویت یونین کا ایک آزاد ملک بنا۔ 1990 میں ازبکستان وسطی ایشیا کا پہلا جمہوری ملک بنا، اور ستمبر 1991 میں ازبکستان مکمل طور پر آزاد ملک بن گیا اور سوویت یونین کی 19 سابقہ ریاستوں میں شامل ہوا۔ ازبکستان کا کل رقبہ 4,48,978 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے اس ملک کو دنیا کا 56واں بڑا ملک بناتا ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 3.5 کروڑ افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 42واں بڑا ملک ہے۔ اس کے علاوہ وسطی ایشیا کا یہ سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، جبکہ آبادی میں 90% لوگ مسلمان، 5% عیسائی اور 5% دیگر مذاہب کے ماننے والے آباد ہیں۔ ازبکستان میں 1 لاکھ کے قریب یہودی بھی آباد ہیں۔ اس ملک کی 40% آبادی شہری اور 60% آبادی دیہاتی خطوں میں آباد ہے۔ ازبکستان میں 1991 سے 2016 تک کوئی بھی صدارتی الیکشن منعقد نہ ہوا تھا۔ اس ملک میں شرح تعلیم 99% ہے۔ اس ملک میں تانبے، یورینیم اور گیس کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ ان کے علاوہ تیل بھی ازبکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ملک دنیا میں دوسرا سب سے زیادہ کپاس برآمد کرنے والا ملک ہے اور 5واں سب سے زیادہ کپاس پیدا کرنے والا ملک ہے۔ اس ملک کا 80% علاقہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس ملک میں 2 نیشنل پارک اور 9 کے قریب قدرتی اثاثے موجود ہیں۔ پلاؤ اس ملک کا قومی کھانا ہے۔ اس کے کل 12 صوبے ہیں۔ ملک کی قومی زبان ازبک ہے، جو ترک زبان اور ترکی کی دیگر زبانوں سے ملتی جلتی ہے۔ دوستو، بے شمار اسلامی شخصیات کا تعلق بھی اسی ملک سے تھا، جن میں البرونی، بو علی سینا اور شہنشاہ بابر اس ملک کے رہنے والے تھے۔ اس ملک کی کرنسی ازبک سوم ہے۔ اس ملک کا قومی جانور سین گیٹ ہے۔ ملک کا قومی کھیل فٹ بال ہے۔ ازبکستان ٹائم کے لحاظ سے پاکستان کے برابر ہے۔ ازبکستان کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت تاشکند سٹی ہے۔
اگر ازبکستان کے دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو ازبکستان کے پہاڑوں میں پانی کا ایک ایسا چشمہ بھی بہتا ہے جس کا پانی گرمیوں میں یک ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم ہوتا ہے، کے اندر انڈا بھی ابالا جا سکتا ہے۔ جہاں روٹی کو الٹا رکھنا بدقسمتی کی علامت مانا جاتا ہے، یہاں پر مرد ہی صرف آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں، عورتوں کو اس چیز کی اجازت نہیں۔ یہاں عورتیں بہت ہی زیادہ محنتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ کاروبار کے میدان میں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ دکھائی دیتی ہیں۔ یہاں پر بڑوں کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ گھر کے بڑے کو داخلی دروازے سے دور بٹھاتے ہیں تاکہ ملنے والا دور سے چل کے آئے اور اس شخص کو عزت بخشے۔ یہاں اگر آپ سیر کے لیے جانا چاہتے ہیں تو مئی کا مہینہ بہترین رہے گا، کیونکہ مئی میں یہاں بہت زیادہ تہوار منائے جاتے ہیں جس میں ہزاروں کے حساب سے ملکی اور غیر ملکی سیاح شریک ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم دنیا کے کسی بھی ملک کے قریب ہیں تو وہ ازبکستان ہی ہے۔ ہماری زبان اردو میں 4000 الفاظ ازبک زبان کی ہیں۔ ہم ہر تیسرا لفظ ازبک بولتے ہیں۔ پلاؤ، شوربہ، کباب، سلاد، گوشت اور نان ازبکستان سے آیا ہے۔ تربوز بھی ازبکستان سے ہندوستان آیا۔ دوستو، یہ لوگ ظہر کی نماز کو پیشی اور عشاء کی نماز کو کفتان کہتے ہیں۔ یہ دونوں نام ازبکستان سے پنجاب آئے۔ یہ لوگ شہتوت کو توت کہتے ہیں۔ پاکستان کے 80% لوگ ازبک صوفیہ، شعراء اور علماء کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ دوستو، ازبک بادشاہ اپنی پوری زندگی ازبکستان کو سندھ سے لے کر جمنا کے کنارے تک پھیلانے کی کوشش کرتے رہے، مگر یہ لوگ کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ لوگ ہندوستان میں چھوٹے چھوٹے ازبکستان بنا گئے، جن میں دلی کا لال قلعہ ہو، آگرہ کا تاج محل ہو، یا لاہور کی شاہی مسجد، یا شاہی قلعہ، یا پھر اکبری منڈی۔ آپ کو ہر جگہ چھوٹے چھوٹے درجنوں ازبکستان ملیں گے۔ یہ لاہور کو لاہور کہتے ہیں۔ پاکستان کا نام بھی ازبکستان سے آیا۔ ازبکستان کے ایک ریجن کا نام کراکل پاکستان تھا۔ یہ ریجن اس ملک کے شمال میں واقع ہے۔ آپ جس طرف بھی دیکھیں آپ کو ازبکستان اور پاکستان کے درمیان مماثلت نظر آئے گی۔ یہ مہمان نواز لوگ ہیں، ان کی کرنسی نہایت ہی کمزور ہے۔ یہاں $1 8 سے 10,000 سوم کے برابر ہے۔ یہاں کے لوگ کھانے میں سلاد، ڈرائی فروٹ، دہی، جوس اور گوشت بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہاں کی خواتین سارا دن نوکری اور پڑھائی کرتی ہیں اور شام کو پورے گھر کے لیے کھانا بھی بناتی ہیں۔ صفائی ان لوگوں کے مزاج کا حصہ ہے۔ آپ لوگ گلیاں، شہر، قصبے اور ان کے بازار دیکھیں، آپ کو صفائی حیران کر کے رکھ دے گی۔ یہ لباس بھی صاف ستھرا پہنتے ہیں۔ یہ لوگ سال میں ایک ہی دفعہ کپڑے اور جوتے خریدتے ہیں، لیکن اچھے خریدتے ہیں۔ ازبک لوگ جوتا ہمیشہ پالش کر کے پہنتے ہیں۔ یہ ملک 2005 سے افغانستان کو بجلی فراہم کر رہا ہے۔ اس ملک میں ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاح آتے ہیں، بخارا اور سمرقند کا سفر کرتے ہیں۔ یہاں لڑکیوں کے لیے شادی کی عمر 17 سال ہے۔ اس ملک میں بے روزگاری کی شرح 7% ہے اور اوسطاً انسانی عمر 74 سال ہے۔ اس ملک کا ڈائلنگ کوڈ +958 ہے۔ تو دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست ازبکستان کے بارے میں جان کر خوش ہوئے ہوں گے۔ ملتے ہیں ایک اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔